تسلیم بروہی کا افسانہ خوف سے موت تک کا سفر۔ کہتے ہیں ظالم ظلم تو کرتا ہے پر اس ظلم کے خلاف اٹھنے والی آواز کو ایسے دبا دیتا ہے کہ آواز تو کیا وہ بیچارہ خود ہی پھانسی کے پندے پر لٹک جاتا ہے۔ یہ اب سے نہیں بلکہ کئی سالوں پرانی ریت چلتی ہوئی آ رہی ہے کہ ظالم ظلم کرتا ہے اور مظلوم سزا پاتا ہے۔ یہ کہانی ایسے ہی کسی آواز اٹھانے والے مظلوم کی ہے۔ کسی گاؤں میں بہت ہی ظالم وڈیرا رہتا تھا۔ اس کا کام یہ تھا کہ گاؤں کے غریب لوگوں سے پہلے چوری، ڈکیتی اور ایسی ہی کئی گناہ کے کام کرواتا، پھر ان کو اس گناہ کی پاداش میں قید کروا کے ان کی عورتوں اور بچوں پر ظلم کرواتا تھا۔ تعلیم اس قدر عام ہو چکا تھا کہ اب یہ اس گاؤں کا کلچر اور رسم بن گئی تھی۔ اب یہ عالم تھا کہ اس وڈیرے کی نسل میں یہ روایت کئی سالوں سے چلتی ہوئی آ رہی تھی، مگر کبھی کسی نے ہمت نہیں کی اس کے خلاف آواز اٹھانے کی۔ وہ لوگ اگر غلطی سے بھی اس بات کو غلط کہتے تو اس کی سزا موت تھی۔ موت کے خوف سے غریب کسان خاموشی سے اس کا حکم مانتا اور خود کو سزا کے لیے تیار کرتا۔ گاؤں کے لوگ اس سے بہت زیادہ تنگ اور بیزار تھے، پر کچھ بھی کرنا ان کی بس کی بات نہیں تھی۔ بس ہر وقت دعا کرتے کہ کب ان کے سر سے یہ عذاب ٹل جائے اور کب وہ اپنے گاؤں میں سکون سے رہے، لیکن وہ خوف کے مارے کبھی آواز اٹھانے کی کوشش ہی نہیں خاموشی سے کرتے، اور اگر کوئی بھی آواز اٹھانے کا سوچتا تو وڈیرا مجبوراً ان کے سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی۔ وہ چپ چاپ وہ ایک دن گاؤں کا ایک پڑھا لکھا شخص جو کہ بچوں کے اسکول میں استاد تھا، اس نے ہمت کر کے اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائی۔ اس کو سب ظلم سہتے رہتے نے ایسا کرنے سے روکا، پر وہ بضد تھا کہ آخر کب تک اس ظلم کے ساتھ جیتے رہیں گے۔ اگر ایسا مزید چلتا رہا تو ہماری نسلیں برباد ہو جائیں گی۔ پہلے کسی نے کوشش نہیں کی، پر اب تو کسی نے کسی کو ہمت تو کرنی ہے۔ یہ بات سن کر سب بہت خوش ہوئے، لیکن ساتھ ساتھ پریشان بھی تھے کہ اب استاد کا بس اللہ ہی حافظ ہے۔ پہلے تو سب لوگ اس کے فیصلے میں ساتھ کھڑے ہو گئے اور سینے پر ہاتھ مار کر کہتے رہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، پر جب وڈیرے نے ان سب کو اپنی حویلی میں بلایا تو سب اپنے کیے ہوئے فیصلے سے مکر گئے، اور سب نے نہ چاہتے ہوئے بھی سارا الزام اس اکیلے استاد پر لگایا کہ اس نے سب کو ورگلایا ہے۔ پھر اس ظالم نے ایک اور مظلوم کو پھانسی کے پندے پر لٹکا کر اس کی آواز ہمیشہ کے لیے بند کروا دی۔